گیا، ہا کہتا گیا حکیم الامت آ گیا، میم کہتا گیا محمد رسول اللہ آ گیا، اور دال کہتا گیا دلیل خدا آ گیا۔ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنزیہ تنوین 9ویں جماعت کی طالب علم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب صدر، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جزیرہ نما عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ کوئی ان کے منہ سے باپ کہنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ غیرت اور حریت کا خاتمہ ہو چکا تھا، عورت کو شرافت اور حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا، کمزوروں، بے قصور اور مجبوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی، اور جناب صدر، پھر خدا کی رحمت کو جوش آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر اس کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جان بہار آ گیا، بزم ہستی پکاری کہ دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا، اور کوہ فاراں کی چوٹیوں سے آواز حق گونج رہا تھا کہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، کہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، غلاموں، بے نواؤں اور بے قصوں کا غمگسار آ گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام احمد اور محمد، والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام بی بی فاطمہ، دادا جان کا نام عبد المطلب، دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمرو، نانا جان کا نام وہب بن عبد مناف، نانی جان کا نام برہ بن عبد العزیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن 11 پر سب کا اتفاق ہے۔ ان میں سے 6 قبیلہ قریش کی تھیں، 4 عرب کے دوسرے قبائل سے تھیں اور 1 بنی اسرائیل کے خاندان سے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن صبح صادق کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے، ادھر عبد المطلب حیران تھے، ادھر شاہ ایران پریشان تھے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہو گئے۔ نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے کہ آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوگی۔ مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر حیران ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم faced a lot of pain throughout his life. He lost his father when he was not even born. He lost his mother at the age of 6. He lost his beloved grandfather at the age of 8, and a lot of pains accumulated throughout his life. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had told in a hadith that no prophet was given much more pain than himself. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا ہے کہ کسی بھی نبی کو اتنی تکلیف نہیں ملی جتنی مجھے ملی ہے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے انہیں مکہ میں امین و صادق کہا جاتا تھا، لیکن ایٹ دا ایج آف 40 جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو مکہ میں تمام لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ جب وہ مکہ میں اپنے دین کی دعوت دینے جاتے تھے تو وہاں پر ان کو گالی گلوچ دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک واقعہ ہے ایک جگہ کا جس کا نام طائف ہے، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے دین کی دعوت دینے گئے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ پتھر مارے گئے کہ ان کا خون جو ہے وہ نیلان مبارک میں جمع ہو گیا، ان کا جسم خون سے لت پت ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے بدلے دعائیں دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی صحابیوں کے ساتھ دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم انسانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں کبھی لفظوں میں پرو ہی نہیں سکتے۔ Especially we girls are here. It's only because of our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم.
Because we all know that girls were buried alive. They were not given any kind of status or opportunity in society. But today, we are given opportunities, we are given equal rights in society. It's only because of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They sacrificed a lot for us. Even Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ne at the age of 52 or 53 ہجرت بھی کی, یعنی وہ مکہ سے مدینہ چلی گئی. اس کی بھی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ بھی ظلم و ستم ہی تھی, کیونکہ مکہ کے کفار یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں کوئی مسلمان بنے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ مکہ میں جو نئے نئے مسلمان بنتے تھے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. تو اسی لیے اسلامی عقائد کی تشریح اور پھیلاؤ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنی ہجرت گاہ منتخب کیا. اگر مکہ کے کفاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے کہیں سراج و منیر کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے نام کے بغیر ہمارا کلمہ بھی نامکمل, اذان بھی نامکمل. تے بس آتا ہے محمد نام ایسا ہے, کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوں انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور مدد حاصل ہے ہم کو آج بھی شاہ مدینہ کی, ہماری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. There are a lot of scientific miracles of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first one is about 360 joints. سائنس نے جو ہے ہمیں 100 یا 200 سال پہلے بتایا کہ ایک انسان میں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک احادیث مبارکہ کی کتاب ہے جس کا نام الادب المفرد ہے, اس کے حدیث نمبر 422 میں سال پہلے کہا ہے کہ ایک انسان میں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں without any kind of technology. The second scientific miracle is about a scientist named Edward Hubble. He discovered in 1925 that universe is expanding.